ماہواری کو اگر حیض کو 10 دن پورے ہو جائیں، سفید رنگ آ رہا ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا گلابی رنگ آ جاتا ہے، یہ دوائی کا بالکل 10 دن کے بعد بی بی آپ پاک ہیں۔ 10 دن سے زیادہ حیض ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھو۔ اقل المدت، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ تو 10 دن کے بعد حیض نہیں ہے، بھئی بیماری ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، دواؤں کے اثر ہوتے ہیں، آپ بالکل غسل کریں، وضو کریں، نمازیں پڑھیں، طواف کریں، عبادت کریں، سب کچھ کریں، آپ بالکل عمرہ کریں، آپ عمرہ کر سکتی ہیں، باقی بھی عبادات سب کر سکتے ہیں۔ 10 دن کے بعد آپ پاک ہو گئی ہیں۔ اصل میں لوگوں کے دماغ میں کچھ مسائل ایسے غلط بیٹھ گئے، جیسے مثلا ایک عورت کے بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں جی یہ ابھی چلہ گزارے گی تو پاک ہو۔ یہ انتہائی جھوٹ ہے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ خواہ کے لیے عورت کو 40 دن کے لیے عبادت سے بھی روکا ہوا ہے، نماز سے بھی، حج۔ اصل نفاس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کم مدت کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ کیا معنی؟ اگر 2 دن کے بعد بھی خون بند ہو جائے تو عورت تسلی کر لے، پاک ہو جائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے۔ لیکن اگر خون بند نہ ہو، بلیڈنگ ہو رہی ہو، تو اب ہم اس کو دیکھیں گے 40 دن۔ 40 دن کے بعد بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بیماری ہے، پھر وہ نفاس نہیں ہے۔ ورنہ اگر خون 2 دن، آج کل جیسے میڈیکل نئے طریقہ ولادت ہے، وہ تو فوراً انجیکشن لگا دیتی ہیں، 2 دن کے بعد ویسے عورت صاف ہو جاتی ہے۔ خون بند جب تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا، وہ پاک ہو گئی، اب وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، خاوند سے ملے، سب کچھ جائز ہے۔ میرا بھائی، جو مکان آپ نے کرایہ پر دیا ہوا ہے، اس کا جو کرایہ آئے گا نا، اس پہ زکوٰۃ ہو، مکان کی قیمت پہ نہیں۔ کرائے پر اب سال میں جب کرایہ جتنا جمع ہو زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح کسی نے آپ کے 4 لاکھ روپے لیے ہیں اور بھاگ گیا ہے، تو اس کا اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ مل جائیں گے تو صبر کریں، جب مل جائیں تو آپ زکوٰۃ دے دیں جتنے سالوں کے بعد ہوگی۔ اور اگر بالکل یقین نہ ہو تو وہ تمہارے پیسے ڈوب گئے، لیکن زکوٰۃ تمہیں دینی ہوگی۔